کیا کہنا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہو. اگلا کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ تھوڑا سا میری فیلڈ سے بھی ہے جی. یا اللہ خیر. میں بال پوائنٹس اور ٹی شرٹس وغیرہ کا آن لائن کاروبار کرتا ہوں جسے ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. جی ہاں. اس کاروبار میں ہم لوگ کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد، اچھا یہ تھوڑا اسلامک بینکنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جی کریں. کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد ڈائریکٹ اسی آرڈر کو ہول سیلر کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں وہ ہول سیلر اس کسٹمر کو ڈیمانڈ کے مطابق چیز بھجوا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں کچھ منافع مجھے بھی مل جاتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کا موقف ہے کہ آپ مال کو قبضہ میں لیے بغیر یعنی اسٹاک مینجمنٹ یا انوینٹری کے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے. یہ حرام ہے. پلیز مجھے صحیح مسئلہ بتا دیں تاکہ میں حرام سے بچوں اگر باقی حرام ہے. اچھا یہ علی بھائی اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ پہ بھی جو اعتراض کرتے ہیں نا بعض علماء، وہ یہ کرتے ہیں کہ یار گاڑی آپ کی ملکیت نہیں، گھر آپ کی ملکیت نہیں جو آپ آگے بیچ رہے ہو. یہ تھوڑا یہ پوائنٹ وہ اسلام بینکنگ میں یہ نہیں ہوتا. وہ میں بات بتاتا ہوں. اسلامک بینکنگ کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، میں نے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. ابھی میں سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث علماء نے جو آپ کو مسئلہ بتایا نا، وہ مسئلہ انہوں نے فقہ کے بغیر بتایا، اس کی یعنی انٹینشن کو انہوں نے نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی جو مبارک احادیث ہے نا، ان کی تھیم کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے. یہ فقہ کوئی بری ٹرم نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی وجہ سے یہ لفظ بدنام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ورنہ بریلوی ہونا کوئی برا نہیں تھا اگر بریلی شہر کا رہنے والا کوئی ہوتا. یہ فرقہ بننے کی وجہ سے بدنام ہو گیا. دیوبندی لفظ کو برا نہیں تھا بشرطے کہ یہ ایک فرقہ نہ بنتا. دیوبند کا شہر جیسے اب ہمارے وہ کہتے ہیں جیل میں فرقہ، وہ خام خواہ بنا دیا ہے، کبھی انجینئرنگ فرقہ اور یہ وہ. تو وہ تھیم کو سمجھیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے آپ کو پتہ ہے بدعہدی کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری ہے اور آپ جو ہے وہ جنگ روک کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہ جب کافر واپس چلے گئے. بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، ان کو اب سزا دی جائے گی. تو آپ وہاں پہنچے فوراً. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کے. یہودیوں سے یہ جو ہے نا بدلہ لینا ہے بدعہدی کی سزا کا. تو صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے. اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا. کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے خدشے کی وجہ سے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے. کچھ اصحاب نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی. اب زور عصر تو جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے. نماز انہوں نے قضا کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام فرماتا نماز ادھر پڑھنی ہے. انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جائے. ظاہر نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نماز وہ قضا کرتے. ٹھیک ہے. دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ جنہوں نے ظاہری حدیث میں عمل کیا تھا نا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے کہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ. تو اس کی دعائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے. یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا. وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی. انہیں رولا پاتا جی دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو. وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے. ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی. انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو چلو. ٹھیک ہے. وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی. تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی. وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی. وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا. فقہ الحدیث یہ تھا. یہاں پہ بھی فقہ الحدیث سمجھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کوئی مال بک کروائے تو جب تک اس مال پر قبضہ نہ کر لے اس کو آگے کسی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے. اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آرڈر لے کے کسٹمر سے کمپنی کو دیں $10 کا، اور کمپنی وہ 15 کی چیز اس کو دے اور بیچ میں $5 آپ رکھ لیں. وہ کہتے ہیں آپ نے تو قبضہ کیا نہیں، آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، قبضہ تو کیا نہیں، لہٰذا یہ کاروبار حرام ہے. لیکن سر بخاری مسلم میں اگلے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنے کی تھیم فقہ الحدیث کیا تھا. اس میں الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے کہ وہ چیز قبضے میں کرو اور اس چیز کو چیک کرو کہیں اس چیز میں خرابی ہی نہ ہو، غرر نہ ہو. یعنی میں نے اگر 10 ٹی شرٹس بک کروائی ہیں
اس میں سے اس نے 4 تو ٹھیک ڈالی ہیں, 6 کے اندر کچھ خرابی ہے, میں نے دیکھے بغیر ہی آگے بیچ دی, تم دھوکہ کر دیا نا, غرر ہو گیا نا. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہوتا, آج کل تو برانڈڈ چیزیں ہیں, وہ گاہک کے پاس چلی بھی جائے نا وہ کلیم ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی تھیم کیا تھی کہ تم قبضہ کر کے دیکھو کیا جو چیز تم آگے بیچ رہے ہو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں ایک آپ کو پیاز کا پورا ٹرک جو ہے وہ دیتا ہوں اس ریٹ کے اوپر, اور آپ کو میں نمونے کے طور پہ چند پیاز دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹرک میں نے باہر سے بک کروایا ڈائریکٹ, جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں عثمان بھائی جڑے وڈے ہوندے نے ڈیلرز, آڑت تو بھی اتنے جڑا ہوندا ہے وپاری, او بیٹھے نا منڈی والے, وپاری جو ہے نا, وپاری سے آپ نے بکنگ کروائی, آپ آڑتی ہیں, اور آپ نے آگے جو ہے وہ چھوٹوں کو بیچ دی, اور آپ نے وہ قبضے میں مال کیا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پیاز مکس ہو تو وہ تو آپ کو گالیاں نکالے گا. اس میں الفاظ ہیں کہیں غرر نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. اگر میرے بھائی, اگر میں ایک جو ہے وہ سامسنگ کا موبائل ایک کمپنی سے بک کرواتا ہوں اور اس کا وہ ماڈل ہے, تو اس میں غرر تو کوئی نہیں ہونا, وہ دنیا سے کہیں سے بھی. سر پھر دیکھ لو گورا ہی ہے نا, دنیا تو جتنے بھی چیز خریدو خالص ہی ہوئے گی, جنت پھر بھی تسی جانا ہے, 2 نمبریاں کر کے بھی کہانیاں تو کرائیاں نے. وہ غرر سے بچایا گیا. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس میں داخل کیے تو آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے. آپ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہو گئی ہے, اوپر والی خشک تھی, اندر تو ظاہر دھوپ تو اوپر پر لگتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس چیز کا عیب لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ظاہر کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے, یہ نہ ہو کہ وہ اوپر سے دیکھ کے اوپر سے چیک کر کے لے جائیں, جس طرح آپ کے فروٹ والے کرتے ہیں, سامنے اچھے فروٹ رکھے ہوتے ہیں, تو اسی طرح نہیں نہ کرتے وسیم بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ جیسا کرتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ, تو وہ آپ نے فرمایا تم اس کو لوگوں کے اوپر عیب کو ظاہر کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے نا, وہ پوری حدیث مسلم شریف کی اس طرح ہے. غرر نہیں ہونا چاہیے. غرر کہتے ہیں دھوکے کو. جس چیز میں غرر اور دھوکہ انوالو ہو گیا وہ کاروبار پھر ہو جائے گا حرام. اور یہ جو فروٹ والے برا نہ منانا جڑے 2 نمبر نے, اور میں تمہیں طریقہ بھی دس دینا فروٹ لینے کا, آج آپ طریقہ بھی سیکھ لیں. جیسے وہ آپ کو پتا ہے نا بہشتی زیور کے اندر وہ کوفتے بنانے کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے. اچھا تو وہ چونکہ بہشتی زیور کہتے ہیں جب دلہن جائے نا تو اس کو یہ زیور بھی آپ دے کے بھیجیں, اس لیے اس کا نام بہشتی زیور رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ ایک منی جو ہے وہ جنتی زیور, اس کے مقابلے میں ایک جنتی زیور کتاب لکھی بریلویوں نے, اس نے ان کا نام رکھا جنتی زیور. ٹھیک ہو گیا. وہ فروٹ میں ایک دفعہ نا اسلام آباد کی جو منڈی ہے نا جی, منڈی موڑ, آپ تو خیر آئے ہوئے ہیں نا وہاں پہ I-10 کے پاس, میں یعنی ابھی ہائیسٹ میں جیلم کی بیٹھنے لگا نا, 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو دوپہر کا کھانا میں عموماً نہیں کھاتا ہوں, تو مجھے اس دن بھوک لگی تو میں نے نا وہ امرودوں والا کے پاس گیا, بڑے خوبصورت امرود. تو میں نے اس کو کہا یار نا یہ تم مجھے ½ کلو امرود دے دو. اس نے میرے سامنے خوبصورت چون کے نا ڈالے, اور جو ادھر ترکڑیوں نے تھلے رکھی سی سر, اس پہ تولا, اور اس نے گیرا لگا کے مجھے پکڑائی. لیکن نہ شروع دی ہے, میں بڑا وہمی بنا. میں نے اس کے سامنے ایسے گیرا کھولی, ٹھیک ہے, گیرا کھولی تو وہ ایک ہی امرود ٹھیک تھا, باقی سارے داغی تھے. وہ جب اس نے نیچے کیا نا تو میرا لفافہ اس نے نیچے کنڈے پہ ٹانگ دیا, اور ایک آلریڈی وہاں پڑا ہوا لفافہ تھا اس کو تول کے اس نے مجھے پکڑا دیا. تو سر میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا, میں نے پھر بھی اس کو پازیٹیو لیا. لڑائی کرنے سے نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ بھائی مجھے لگتا ہے غلطی سے نا اس میں خراب آ گیا, تو میں نے ایک نکال کے اس کے حوالے کیا, اس نے اس کے بدلے مجھے ایک اور دیا. میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا, دوسرا دیا, تیسرا دیا, سارے چینج کر کے لے گیا. اس کی بجائے اگر میں اس کو کہتا تو میں امرودوں سے بھی محروم ہو جاتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ڈالنے دیں. میں ابھی جب بھی کوئی سودا خریدنے جاتا ہوں نا, اس کہتا ہوں ڈال لے تسلی سے, پھر میں کہتا ہوں یہ لفافہ مجھے دو, پھر میں اس کو کہتا ہوں یہ غلطی سے آ گیا, آپ نے نہیں ڈالا ہوگا یقیناً. کہتے ہیں نا وہ بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. تو پھر میں تو بڑا حسن ظن رکھتا ہوں, لیکن جب واضح بہت بڑے بلنڈر آ جائیں تو پھر بولنا پڑتا ہے. یہ تو میری ذات سے تعلق ہے, آپ کے بزرگوں نے امت کا قبلہ خراب کر کے ان کو دوزخ تک پہنچایا, اس لیے ان کے خلاف ہمیں بائی نیم بولنا پڑتا ہے, ورنہ ہم ادھر بھی خاموشی اختیار کر لیتے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دکاندار سے کہیں گے بھی مجھے کوئی داغی چیز نہیں دینی, اور لیکن چیز میری مرضی کی ہو. آپ بھی تو سر زیادتی کرتے ہیں نا, ایک امرود جو یعنی پیٹی میں سے نکل کے داغی صاف کر کے وہ اس بیچارے کو خود 100 روپے کلو پڑ رہا ہے, اور آپ اس سے 80 روپے لینا چاہتے ہیں, تو پھر 80 روپے تو نہیں دے گا نا.
وہ پھر آپ کو ملاوٹ والا ہی دے گا نا. وہ اس کو بھی چاہیے وہ بتا دے. جیسے میں کہتا ہوں کہ دودھ میں پانی ملانا سنت ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ملاتے تھے نا, برف تو ہوتی نہیں تھی, وہ مٹکے کا پانی ملایا جاتا تھا. لیکن اس ملاوٹ والے دودھ کو خالص کہہ کے بیچنا جو ہے وہ حرام ہے. غرر آ گیا نا. ورنہ آپ کہیں جی پانی والا دودھ 70 روپے کلو, بغیر پانی والا خالص 120 روپے. سر وہ تو 70 روپے نہیں ملے گا. جس نے بھینس رکھی ہے اس سے پوچھیں آپ, تو ہم لیتے ہیں 120 روپے لیتے ہیں, صحیح ملے گا آپ کو. آپ کہیں مجھے 70 روپے میں خالص دودھ ملے, تو سر آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ اپنی بھی بھینس رکھیں تو آپ کس طرح 70 روپے میں خالص دودھ لیں گے. تو پھر صرف یہ میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں جتنے دودھ والے ہیں نا وہ لکھ کے لگا دیں کہ خالص دودھ جو ہے وہ 120 روپے ہے, اور جو پانی والا دودھ ہے ویسے تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے جو لے کے بھی جا رہے ہیں پانی والا, لیکن آپ لکھ دیں, آپ کے گاہک نہیں ٹوٹیں گے. سر خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آ کے لے کے جاتے ہیں, خالص دودھ تو بیچنے کے لیے جانا پڑتا, وہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. آج بھی جو خالص دودھ ہے لوگ گھروں سے اٹھا رہے ہیں. لیکن ملاوٹ اور غرر والا معاملہ نہیں ہوگا. جب آپ غرر اور ملاوٹ کریں گے پھر سر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا میں نے آپ کو کتنے میٹھے میٹھے مدنی پھول جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں. ابھی کتنا ٹائم رہ گیا جی اذان مغرب میں؟ 3-4 منٹ ہی رہ گئے. تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں اذان مغرب کا, اور انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے فوراً بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 3 فروری 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 48 میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جی ندیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سوال ہے, آج کل رولکس یا راڈو کی طرح چائنا میڈ گھڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو اوریجنل کا ریپلیکا ہوتی ہیں, لیکن قیمت صرف 15,000 تک ہوتی ہے. پاکستان میں اس کاروبار کی اجازت ہے لیکن یورپ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے منع ہے. ایسی صورتحال میں یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ بڑا مشکل سوال ہے جی. یہ کاپی رائٹس والا ایشو واقعی ایک جرم ہے. ظاہر ہے ایک بندے نے اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور آپ اس کو فوراً ڈیٹو کاپی کر لیتے ہیں. اس کو ہم اپنی انجینئرنگ میں کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. جی ٹھیک ہے. تو ریورس انجینئرنگ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے, تو وہ اب اوریجنل راڈو کی اگر 1.5 یا 2 یا 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور آپ 15,000 روپے کی اس کا ریپلیکا بیچ رہے ہیں. ویسے جو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ ریپلیکا ہے اور وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے. اس میں تو ظاہر ڈائمنڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اس میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا. تو ظاہر اس کی جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی, لیکن ٹیکنالوجی کاسٹ تو ظاہر انہوں نے اس طریقے سے کر لی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی, ان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یورپ میں اور امریکہ کے اندر تو آپ ایون کسی کتاب کی فوٹو کاپی بھی نہیں کروا سکتے. اس کے بھی رائٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اس کتاب کے مالک آپ نہیں ہیں, آپ جس بندے نے محنت کی ہے اس سے کتاب خریدیں یا وہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ کو بیچے. پاکستان میں بھی کاپی رائٹس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کاپی رائٹس نہیں کتابوں کے. البتہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جس مصنف کو فوت ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں نا, اس کے رائٹس ختم ہیں. یعنی آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے, اس کے کاپی رائٹس کوئی نہیں ہے. لیکن جس مصنف کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے رائٹس اس حوالے سے موجود ہیں. یہ والی جو چیزیں ہیں نا جی, اس طریقے سے پائریٹڈ سافٹ ویئرس کا بھی ایشو آتا ہے جی, تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے. لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یہ جرم نہیں ہے اور ریپلیکا بیچا جا رہا ہے, اور ریپلیکا لینے والے کو بھی پتہ ہے, بیچنے والے کو بھی پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, تبھی تو اتنی قیمت دے رہا ہے. کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ 1.5 لاکھ کی جو وہ گھڑی آپ کو 15,000 کی دے رہا ہے. تو اس اعتبار سے تو اس میں غرر اور دھوکہ نہیں ہے. اس میں میں مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ جو ہے نا اوریجنل بھی رکھیں اور کہیں جی یہ اوریجنل راڈو ہے, یہ 3 لاکھ کی ہے, یہ اس کا ریپلیکا ہے جس میں وہ والی چیزیں نہیں لگی ہوئی ہیں. لیکن دیکھنے میں یعنی شو مارنے کے لیے لوگوں نے لینی ہوتی ہے نا. سارے ساڑھے آتے نہیں دیسی گھڑیاں بننے والے, تو دیسی بال پوائنٹ رکھنے والے, تو شو مارنی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے, یہ آپ کو 15,000 کی مل جائے گی. اس کے اوپر ریزرویشن ان کمپنیوں کی ہوگی, وہ کہیں گے جی ہماری وہ چیزیں نہیں بک رہی ہیں. تو سر ان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ان کی چیزیں ویسے بھی نہیں یہاں بکنی, کیونکہ یہاں 15,000 والا گاہک ہے, 3 لاکھ والا تو ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں چاہیے یہ کہ ان کمپنیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ کمپنیاں خود اپنا ریپلیکا نکال دیں. جس طرح چائنا سے آپ اپنے آرڈر کے اوپر 10 روپے والا بال پوائنٹ بھی بنوا سکتے ہیں, 20 روپے والا بھی بنوا سکتے ہیں, 30 والا بھی, ڈپینڈنگ اپان دا کوالٹی. ایون آپ موبائل دیکھیں, انہوں نے ایک طرح کے موبائل ہیں
کتنا 2-3 ہزار روپے کی قیمت کے فرق سے وہ چلتے ہیں. تو یہ کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اور آلریڈی آپ کے ہوشیار قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا نا جو باہر کی گاڑیاں ان کے بڑے ٹیکسیز ہیں اس کی وجہ سے کافی گاڑی یہاں پہ مہنگی بکتی ہے. تو یہ اپنا پروفٹ انکریز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر اوریجنل ہونڈا کی گاڑی یا ٹویوٹا کرولا کی گاڑی اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھیں اور وہی پاکستان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو سر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیز کم کر دیں, ہمیں کم پیسوں کی گاڑی منگوا دیں تاکہ ہم پروفٹ زیادہ کر لیں. تو وہ بتا دیتے ہیں جی آپ اس میں یہ فیچر نکال دیں, یہ فیچر نکال دیں, یہ فیچر نکال دیں, یہ بیٹری تھوڑی ڈاؤن کر لیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں وہ اگلے دن UPS کی بیٹری لینے گیا تو وہ آپ کو پتا ہے آج کل وہ ایک بیٹری کے وہ ایک سیل کے اوپر نا انہوں نے ٹرانسپیرنٹ والا نا ڈھکن لگایا جس سے آپ کو نا پتہ چل جاتا ہے اس میں پانی کم ہوا ہے زیادہ. تو میں نے پرانی بیٹری جب دی نا بیچی نا تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ میں ڈھکنا سنبھالنے لگا ہوں, اس کے بغیر تم یہ لے لو, تو اگر نئی میں آیا تو پھر تو مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں صاحب جی وہ نئی میں تو نہیں آ رہا, الگ نئی تو آگے ہونا چاہیے. تو اس نے نئی میں سے آلریڈی وہ 250 کا نکال کے بیچ دیا ہوا تھا. وہ پھر بعد میں مانا ہے کیونکہ اوپر سٹیکر کے نشان تھے, وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا. یہ تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ 250 روپے ادھر سے بھی اس نے مار لیا, 250 روپے کی کمائی کر لی, ادھر سے یہ کر لیا. مجھے بعد میں پتا تو چل ہی گیا نا. اب کئی 250 نکل جائیں گے. یہاں پہ کتنے آرام خور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب پوری مجھے ایک پولیس آفیسر ملے میرے, میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ انچارج تھے. اس وقت وہ نئے یعنی دین کے راستے کے اوپر آئے تھے, داڑھی وغیرہ رکھی تھی. مجھے بتا رہے تھے ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی. مجھے بتا رہے تھے علی بھائی پوری زندگی میں جتنی رشوت کھائی ہے نا اس سے زیادہ میں اپنے علاج پہ لگوا چکا ہوں. سر کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں, کبھی ٹینشن کی شکل میں, کبھی بیماری کی شکل میں. وہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ تو سر دنیا میں ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. یہ نہ سمجھیے گا اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ٹل گیا. جو آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ تو اسی نے ہی معاف کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول طے کیا ہے کہ اسی لیے تو سورہ نساء کے اندر ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں آپ انگارہ اپنی زبان پہ رکھیں نا تو جل جائے گی, حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے. آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو حرام کھایا تھا اس نے پیٹ میں مروڑ نہیں کیا تھا لیکن وہی پیٹ میں اب آگ کا سانپ بنا ہوا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کیا حکم ہے نا, جس وقت جس چیز کو آرڈر دے دے. وہ تو سر سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی کھال ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے تو انسان پھر کہے گا کہ ان کو کس نے زبان دی, تو وہ چیزیں بول کے کہیں گی ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے باقی مخلوقات کو بھی زبان دے دی ہے. یہ ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے, کھال گواہی دینا شروع کر دے گی. تو یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جانے, لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اس کو الاؤ کرتا ہے اور وہ کسٹم پے ہو کے آ رہا ہے, سمگلنگ کا سامان نہیں ہے اور ریپلیکا کے طور پہ آ رہا ہے, آپ بھیج سکتے ہیں لیکن آپ اوریجنل کہہ کے اس کو نہ بیچیں. جب تک وہ باہر کی کمپنیاں, جب باہر کی کمپنیاں جوڈیشری کے تھرو اپروچ کریں گی پھر یہاں پہ کوئی کھولے گا بھی نہیں. یہاں پہ کئی ایک لوکل برانڈ ہے جس کی آپ جعلی ریپلیکا کریں تو فوراً آپ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے. جیسے پنڈی میں سیور فوڈز ہے, ہمارے جیل میں ایک بندے نے سیور فوڈز کھولا, انہوں نے فوراً کیا تو اس نے نام اپنا چینج کر دیا. تو اگر باہر کی کمپنیاں جو ہے نا ان تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ پاکستان میں بندی لگوانا چاہتی ہیں تو پاکستان سے رابطہ کر لیں اگر وہ بندی لگوانا چاہتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ریپلیکا خود نکال دیں. جیسے چائنا میں آپ کو پتا نا, چائنا سے ایک ہی چیز کئی گریڈز میں نکلتی ہے. یورپ امریکہ میں وہ ایک گریڈ کی چیز جاری ہوتی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چائنا کا مال ہے. چائنا, سر چائنا کو بری چیز نہیں ہے. چائنا آپ غریبوں کے حساب سے وہ مال بناتا ہے, وہ اچھا مال بھی بناتا ہے. چائنا تو اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے. ایون امریکہ میں بھی جو سامان بک رہا ہے نا وہ بھی چائنا سے بن کے جا رہا ہے. تو وہ ان کے لیول کا بنا دیتے ہیں. آپ غریب لوگ ہیں تو آپ کے غریب لیول کا ہی, لیکن ساتھ مہربانی ہے ویسے چائنا کی. سر پاکستان میں جو بوٹ آج سے 10-12 سال پہلے 500 روپے کے بکتے تھے نا, چائنا اس سے بہتر بوٹ آج 500 روپے کے آپ کو دے رہا ہے اور ڈسپوزیبل ہے. ایک سیزن بھی اگر 400-500 کا بوٹ نکال جاتا ہے تو اگلی بار آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. موبائل انہوں نے آپ کو اتنے سستے دے دیے ہیں, ڈسپوزیبل ہی ہے, بلکہ ان کی چیزیں تو ڈسپوزیبل ہیں. اس لیے وہ آپ چائنا موبائل کی اگر آپ کیسنگ دینے جائیں کہتے ہیں سر کیسنگ نہیں آتی, ہے نیا ماڈل آتا ہے. وہ اتنی دیر تک نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے, میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے. سر اس وقت غریبوں کی ماں چائنا ہے
کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے. اب سر وہ نئی چیز خریدتے ہیں, نکالتی وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ اچھی چیزیں نکالنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا. چائنا نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے. باقی جہاں تک یہ لنڈے کا سامان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے, وہ بھی نیا ہی ہوتا ہے. وہ تو چیریٹی میں آتا ہے نا, وہاں سے وہ کرسمس کے موقع پہ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بڑا اچھا سامان ہے, کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, سورہ الغاشیہ کے سٹارٹ میں ہی کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں اعمال کر کر کے تھک جائیں گے لیکن قیامت کے دن پھر بھی اہل دوزخ ہوں گے. آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیں, کیونکہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آدمی اعمال بھی کرتا رہے اور پھر بھی آگ میں جلے. وہ سر اس لیے کہ انہوں نے کوئی اللہ والا نہیں پکڑا ہوگا, کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ تفنن کے طور پہ میں نے بیان کیا. اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو اللہ والا ایک ہی ہے جس کو آپ نے پکڑنا ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف آل مائٹی اللہ آن دا فیس آف ارتھ. وہ اللہ والے ہیں جن کو آپ نے پکڑنا ہے. ایک آپ کے فرقوں کے اللہ والے ہیں, جو ایک کا اللہ والا دوسرے کا گستاخ رسول ہے اور دوسرے کا اللہ والا ان کا مشرک ہے, تو وہ تو آپس میں آپ کو پتہ ہی ہے. میں بار بار پھر حسام الرحمن المہند کا نام نہیں لوں گا, پھر کہیں گے یہ المحدث علی المفند آ گیا. تو یہ المحدث علی المفند والا معاملہ ہے. یہ جو میرے بھائی اس طرح کے معاملات ہیں نا, یہ آیت واقعی بڑی دل سوز ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ, کیا تمہیں اس ڈھانپنے والے کی خبر آئی, اس قیامت کے دن کی جو ڈھانپ لے گا. وجوہ یومئذ خاشیہ, جس دن لوگوں کے چہرے جو ہے نا, جو مجرم لوگ ہیں وہ چہرے سہمے ہوئے ہوں گے, جن پہ خوف طاری ہوگا, کیونکہ ان کو اپنی انجام نظر آ رہا ہوگا. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. دنیا میں انہوں نے بہت اعمال اچھے کیے ہوں گے اور اپنے ذوق میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم تو بڑے عمل کر کے ہیں. صحیح. تسلا نار حامیہ, ان کو جھونکا جائے گا دوزخ کی آگ میں. پھر آگے اس میں آتا ہے جہاں پہ گرم چشمہ ہوگا پانی کا, اور وہاں پہ ان کو کڑوے درخت کھانے پڑیں گے, ان کے پتے کھانے پڑیں گے. اور یعنی بڑی دردناک آیات ہے. سورۃ الغاشیہ آپ پارہ نمبر 30 میں پڑھ لیں. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. اس سے مراد وہ نصارہ ہیں جنہوں نے یہ باتیں تو بہت کی ہوں گی لیکن انہوں نے وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانا ہوگا. سر نصارہ وقت کے پیغمبر کو نہ پہچانے اور اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے ڈیوائز کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں, وہ تو ہو جائیں عاملۃ الناصبہ, عمل کر کر کے تھک جانے والے. اور جو مسلمان ہو کے اپنے وقت کے پیغمبر کو نہ پہچانے اور اپنے بزرگ بابوں کے طریقے پہ چلتا رہے, وہ بھی عاملۃ الناصبہ ہے, کیونکہ بیماری تو ایک ہی ہے. بے شک. نہ رول ماڈل اس نے مانا نہ رول ماڈل اس نے. چلے اس نے یہ کہ صرف رسول اللہ کو مان لیا, رسول اللہ کی نہیں مانی, تو جب کی نہیں مانی تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے. یہ ایسا بدبخت ہے, یہ دریا کے کنارے پیاسا رہ گیا. وہ تو چلے دریا تک پہنچے ہی نہیں نا, عاملۃ الناصبہ, یہ تو وہ پیاسا رہ گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پروفٹ کو رول ماڈل بنائے بغیر اپنی زوم میں جو بدعات ہیں اور جو عقائد و نظریات ہیں اور اعمال ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ اللہ تک پہنچا دیں گے. عمل تو ہوں گے لیکن دنیا میں ان کا اجر مل جائے گا. وہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا سورۃ الفرقان کے اندر کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے, جن کے اعمال جو ہیں وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. یہ تو شرط ہے. اور اسی لیے تو رول ماڈل پیغمبر کو بنایا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر نہ ہو تو ہر شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنے طریقے ڈیوائز کرے گا اور ایسے بھی کر لے گا جن کو اللہ تعالیٰ ہونے نہیں کرے گا. اور پھر وہ مثنوی مولانا روم شریف ہی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ایک بندے کو جا رہے لنگے, تو وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا اللہ میرے پاس آئے, میں تجھے کنگھی کروں, میں تجھے نلاؤں دلاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تو الٹا اللہ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا, تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا. تو موسیٰ اور کیا کرتا ہے جناب, اور موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ اللہ کے بندے موسیٰ کو تعارف نہیں اللہ کا اور اس نانگے پیر کو ہے, ظالموں ڈرو اللہ سے. پیغمبر رول ماڈل ہوتے ہیں. اسی لیے یہ نا علم ان کی موت ہے. اس لیے شعر لکھتے ہیں علمو بس کریو یار, علم کو کنڈیم کریں گے. اور پرافٹ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی چیز مانگنے کا کہہ رہا ہے, اور ربی زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو اہل عقل ہیں۔ تو عشق دے چلے نہیں سر نمبر لے گئے، عشق دے چلے اتنے بھی چلے رہ گئے تے اگے بھی چلے ہی رہن گے۔ علم والے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو خشیت ہے معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا جی، اسی کو سپورٹیو ایک اور آیت بھی ہے، یہ عاملۃ الناصبہ کو نا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 103، 102 103 آنورڈ۔ سر یہ اتنی رکت انگیز آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان ناشکروں نے، کفر یہ کفر پنجابی والا نہیں عربی والا، ناشکر مسلمانوں میں سے بھی کافروں میں سے بھی، ان ناشکروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پر اپنا پشت پناہ مان لیں گے، اور یہی مانا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا جب تک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ سر اگر شیخ عبدالقادر جیلانی کے مریدوں کو اللہ ہی دوزخ میں پھینک رہا ہو تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کیا؟ اچھا دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں جی وہ نبی بھی نفسی نفسی کرن گے۔ سر نبی نفسی نفسی کر رہے ہیں تو ہڈے بابا جی کہہ رہے ہیں میں نال لے کے جاؤں گا، انہوں نے نہیں فرمایا، ان پہ جھوٹ ہے یہ۔ میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کا علم غیب، اس میں اس کلپ میں نے بتایا کہ غنیۃ الطالبین میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت جو ہے وہ 10 محرم لکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے، دل کا حال جانتے ہیں۔ پوری امت کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول ہے، اصول الکافی شیعہ کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول ہے۔ ہماری امت کے بچے کو پتہ ہے، چلو تاریخ کے اوپر اگر کوئی بھول گیا ہے تو مہینہ تو سب کو ربیع الاول پتہ ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن 10 محرم ہے، تو پھر بزرگوں کو علم غیب، انہوں نے اپنے جس کو اپنے نبی دی پیدائش کا دن نہیں پتا، وہ دے کول علم غیب کو، وہ دے کول تو پھر دینی علم بھی کمزوری ہے، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے پہ اپنا حمایتی مان لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم میرے بندے ہیں، وہ عیسائیوں کو سپورٹ کریں گے یا مجھے سپورٹ کریں گے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی میرے بندے ہیں، جو ان کو مشکل کشا مانتے رہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے یا اللہ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کی سپورٹ میں۔ بلکہ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا جن کو یہ پکارتے رہے نا، یہ قیامت والے دن ان کے خود دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم ان سے بری ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پہ، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اوئے ہوئے، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے لیے ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے۔ کتنے ٹانٹ والی بات ہے، یہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو، اللہ تعالیٰ تو اتنی کڑوی بات کرتا ہے، کڑوی بات سے ہی سر قبلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مہمان نوازی کے لیے میں نے دوزخ تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اے نبی سے فرما دیجئے میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ سب سے بدترین اعمال کن لوگوں کے ہیں؟ یہ اس کی ہی تشریح آ رہی ہے عاملۃ الناصبہ، اور ان آیات کے کانٹیکسٹ میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے مراد وہ نصارہ کے علماء ہیں جو پوری زندگی نیکوکاری والے کام کرتے رہے لیکن ان کے منہ پہ مل دیے جائیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے صحیح ٹریک کے اوپر نہیں چلے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی دنیا کی کوشش میں اور ساتھ یہ بھی گمان کرتے رہے کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی جناب جو لوگ بھی بدعات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس سے بڑا تو نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ یعنی محرم کے اندر اپنے جسم کو چھریوں سے زخمی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن اس عمل کا ان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اسی طریقے سے ربیع الاول میں زبردستی لوگوں کی گاڑیاں روک کے ان سے زبردستی چندہ لے کے، اور جو چندہ نہ دے اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اور نجدی کہہ کے اس کو گالیاں نکال کے، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ شعر سنا کے، تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا ہے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا ہے۔ انکار ایک یہ ہے کہ میں نے ملنا نہیں، ایک یہ ہے کہ ملنا تو ہے لیکن فکر کوئی نہیں ہے، بے فکر ہے، وہ تکی جائے گی جی۔ فحبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت الدن میزان عدل بھی قائم نہیں کرے گا، وہ تو طے ہے، یعنی تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، برباد ہی ہیں۔
ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے ناشکری کی اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ رسولوں کا مذاق ایک تو توہین کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ رسولوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے کو ہم بتاتے ہیں کہ جی بخاری و مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین، وہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں کو نہیں یہ حدیثیں پتہ تھی۔ وہ میں نے بتا دیا آپ کے بزرگوں کو تو بہت کچھ نہیں پتا تھا جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ کرتے رہے۔ تو آپ ان کو چھوڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، ہمارے اہل سنت کے ہاں جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا تھا اور اس میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ دیکھیں جی، یہ جو جمعے کا خطبے میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے نام لینا یہ جائز ہے، لیکن نبی علیہ السلام تو ظاہر نہیں لیتے تھے، یہ بعد میں اجتہاداً یعنی وہ احادیث ایڈ کی گئی ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پھر اہل سنت کو پھکی تو ملتی ہے نا، جب وہ یہ شیعہ سے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں سے لگا لیا تم نے کلمے میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ تو ہماری نشانی ہے، ہم نے ایک سلوگن کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ سلوگن کے طور پہ اڈاپٹ کیا تو تم نے بھی تو اذان کے ساتھ درود اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لیتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جی، تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اب یہ نعرہ تحقیق حق چار یار یا خلافت راشدہ حق چار یار، یہ کوئی صحابہ نے تو نہیں نعرہ لگایا، صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ اجتہاد نہیں ہے نا۔ تو سر جب دوسرے بھی کوئی اجتہاد کر رہے ہیں اور آپ بھی اجتہاد کر رہے ہیں تو لک وشکاری ہے، جی، یعنی کمر درمیان میں رہے گی، ٹانگیں ادھر کر لیں اور سر اس طرف کر لیں یا سر اس طرف کر لیں، ٹانگیں اس طرف کر لیں، کمر درمیان میں رہے گی، دونوں طرف یہ چیزیں ٹالریٹ کریں ایک دوسرے کو۔ کلمہ شیعہ کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، باقی یہ جو چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں سلوگن کے طور کے اوپر، ہم ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہم تو ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کی ہے امام جعفر صادق نے، جی، 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، صحیح، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورۃ النساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، صحیح، شہادت یہ والی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں، ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، صحیح، یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور سر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سبحان، سر۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی تھی، سورت نمبر 50، سورۃ القحف ہے نا، 15ویں سے شروع ہو کے 16ویں میں، یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔
تو وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے، وہ صورت آپ پڑھتے تھے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو. صحیح. اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، سحر کا سا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹ، نماز چھوٹی، صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں؟ تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے. سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے، تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے. تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے، میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں، نماز کا رگڑا نکال دیتا ہے وہ. حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں، 2000 کے اندر بات ہے، 2000 سے لے کے 2001 تک. میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا، میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا تھا سنتوں کے وقفے کے لیے نا. اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے ہی اس وقت پڑھتے تھے نا ہم. سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا، اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہوں تو جماعت کھڑی کرے. 31 تے 32 علی کہانی ختم نا، وہ کہانی ختم. ٹھیک ہو گیا. اس طرح آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ وچ، وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا، وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب لانچ ہونے والا ہے. وہ نا ہی نا ہے، اور اسے وہ نا 2 بار آئی ہے نا. وہ کلپ ہے نا مفتی صاحب نا. مفتی صاحب ہیں، انہوں نے تعریف کی حدیث کی، اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں، ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے، تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے. تو وہ کلپ ہے نا والا. تو سر نا اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 1:30 ہو جماعت کھڑی ہو. اچھا 2 یا 3 جمعے ہی گزرے تھے سر، لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے تھے. تقریر خیر اس ٹائم بھی میری اسپیکنگ پاور تو تھی، کہانیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا. اچھا اون بھی کرا لینا، لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا، اردو صرف کہانیاں ہی ہونی ہیں سر. حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی اس وقت بھی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی علماء جو ہے وہ خام خواہ گھسیٹتے رہتے ہیں. تو قرآن پڑھ کے سنائیں، ایک طرف سے قرآن شروع کریں. ان لوگوں نے تو 12 تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے، ہر 12 جمعے کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بجائے کیا کریں، قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا لے لیں، دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں، اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا لے لیں، اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں. سر 2-3 صفحے ہی پڑھ کے بتا دینا قرآن کے، تو ان کو وہ بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں، بیچارے نئے خطیب نا جی، وہ پھر جمعہ آ گیا ان کے لیے تقریر کریے. کیونکہ لوگ بھی سن کے آپ کوئی نواں موضوع کرنا ہے. آپ تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں اور یوٹیوب کی وجہ سے، اور لوگوں کو یہ شعر بھی پتا ہے کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کئی لوگ تو اب کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، ہر چیز ہی کہانی لگتی ہے. وہ ہے ہی وہ پہلے بھی کہانی سی، لیکن چونکہ تو وہ پتہ نہیں سی کہ کہانی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں. یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے. آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ آلموسٹ 600 صفحوں کا ہے. تو اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں صرف 2 صفحے بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، تو سال میں کتنے جمعے آئیں گے؟ 52. تو تب بھی 1/3 قرآن بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے. کتنا ہوگا؟ 100. 6 سال بعد سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا. دیکھ لو، کیونکہ 1 سال میں 100 صفحے پورے ہوئے تو 6 سال کے اندر 600 صفحے پورے ہوں گے. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو 1 صفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ایک آیت کے اوپر میں بعض اوقات 6 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. تو قرآن کو، اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا، اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا، سننے والے بھی عربی تھے، نہ ترجمے کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی، ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر اتر گئی. اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی، نصیحت. اور نصیحت کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. اور مزے کی بات ہوں، جو سورہ قاف ہے نا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہر جمعے میں پڑھتے تھے، مجھے زبانی یاد ہوگی سن کے سورہ قاف. اور سورہ قاف کی ہی آخری آیت ہے
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر وہ نصیحت اسی صورت سے ہی کر دیتے تھے. صحیح. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے، قرآن سے ہی نصیحت کرنی ہے، قرآن سے ہی آپ نے تذکیر کرنی ہے. لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں؟ قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا. گورے ہدایت پا جاتے ہیں تے کالے جڑے نے گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ان لوگوں کے چونکہ اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا. تو نصیحت بھی قرآن سے. اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے کے اوپر، جی اس میں بھی الفاظ پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد والے کو گائے کا، اس کے بعد والے کو بھیڑ کا، اس کے بعد والے کو مرغی کا، اس کے بعد والے کو انڈے کا. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں. ویسے تو تھوڑیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے ہوڑے نے، بندے ہنس رہے ہیں. یار یقین کریں مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے. یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا، کتاب محفوظ کی، یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے جی فرشتیاں دا، یقین کرو. پھر بھی تھوڑا نام رجسٹر لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے نام لکھتے ہوں کہانی سننے کے لیے پہلا بندہ آ گیا، ہوں دوسرا آ گیا، ہوں تیسرا آ گیا، تے کہانی سن کے اٹھ گیا تے گھر بھی جا کے کہانیاں ہی سنائے گا. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب حال ہی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں، لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا اللہ اتنے نہ منو بھیجو، لیکن وہ چونکہ پابند ہیں حکم کے تو وہ جاتے ہیں. ہر دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے تو پھر اللہ کو جا کے پتا، اللہ نو دس دے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے. ٹھیک ہے نا. تم جی نہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے. سر جی 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 صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا وہاں پہ فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے. وہ پوری ڈیٹیل ہے. اور وہ محفل قرآن کے بارے میں، یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں، وہ تو خیر پازیٹیو سینس میں. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے، ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت والے دن اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی، پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی، یہ پھر بھی کہانیاں کراتے رہے. اور میں یقین کریں مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا. میں تو 1 بجے جمعہ ہے نا سر 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں، بس اتنا ٹائم لے کے کہ 2 سنتے پڑھوں. اس میں بھی بعض کا ایک دو جملے اتنے کوفت والے آخری منٹ میں بھی پڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے لوز درجہ ہے. جی تو ہم تو ہیں بھائی حسینی، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں گے، اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ضد میں نہ آ جائے. تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے. میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا، آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں. آپ کے اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا، میرے ذرا کرنے سے ذرا میں آپ کو پتہ ہے نا پھر ایک جو ہے وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں انورٹڈ کاماز میں، تو اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو میں جو ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبات تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. کیونکہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ کم از کم مولوی بدتمیزی نہیں کرتے، سن لیتے ہیں، بات مان بھی لیتے ہیں. ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں. میں تو ویسے ہی کرنے جوگا نہیں ہوں. اور آپ لوگ بھی، آپ میں سے بھی اکثر وہ کوئی بات کرے وہ کہتے ہیں پتہ لگے کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو چھوڑ دیں جناب، جہاں بھی آپ یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہے ساہیوال میں، وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نا یعنی درس دے رہے تھے. تو ظاہر آپ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا مطلب یہ کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں. تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی حدیث، کوئی ریفرنس اور یہ وہ. تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آج کے زمانے میں اور ساتھ اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے، یہ ہمارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیں.
بس یہ بولنے کی دیر ہے اور لگتا ہے مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں تو انجینئر نو سننا ہے جس مرضی اسٹیشن سے کوئی بول رہا ہے جی ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھ رہے ہیں نا مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے تو میں اس سے اس کی ڈگری مانگوں گا میں قرآن کھول کے پڑھوں گا صحیح تو ریفرنس کو فالو کروں گا صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی بے شک تو پہنچانا یہ ضروری ہے تو پہنچائیں